أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ایک دو اہم کام ہے. ایک تو ریگولر دو آیتیں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے جہاں پر یہ مباہلے کا ذکر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ڈیلیگیشن سے خطبہ تھا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک 3 سوالات تھے. کلاس ختم ہوتے وقت کسی نے ایک سوال کیا تھا اس لفظ کے بارے میں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ شاید نجیبہ تھی. اس میں ایسا ہے کہ اب جب میں سنٹینس انالیسس کر رہا ہوں تو اس وقت پہ وہ افعال کی قسمیں، اس کا یہ آپ کا اپنا فرض بنتا ہے کہ ایک بار تھوڑا سا ریویژن کرتے رہیں. گرامر ہے ذہن سے نکل بھی سکتی ہے. وہ پہلے ہم ہر ایک کے پاس نوٹس موجود ہیں، اس کلاس میں بھی کرے ہیں، فزیکل کلاسز میں بھی کرے ہیں. افعال کے جو اقسام تھے وہ صرف 8 اقسام ہم وہاں پر کرے تھے: ماضی، مضارع، امر، نہی، فعل لازم، متعدی، فعل معروف، فعل مجہول. ایک 8 اقسام تھے. پھر اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ ہوا تھا. وہ امپروومنٹ ثلاثی مجرد، پھر اس کے 8 باب، پھر 8 باب میں سب کے ماضی، مضارع، یہ بھی ہم کرے تھے. پھر اس کے بعد وہ محموز وغیرہ مزید ثلاثی مجرد کے میں اور مزید قسمیں ہیں. اس میں حرف علت اگر آ جائے تو اس کے مقام سے قسمیں ہیں. یہ تھوڑا سا ریویژن بیچ میں مرکبات کو سمجھانا یا پھر فعل ماضی ہے، مجہول ہے، اس پہ بھی توجہ دینا. ایک تو وہ اٹ بیکمس اے ہارڈ جاب. اب ہم ایک معیار پہ پہنچ چکے ہیں تو اس معیار پہ سینٹینس انالیسس ہم کر رہے ہیں. چلیے کوئی مجھے بتائیے کہ someone asked ان کو پورا دیا جائے گا and someone told that this is فعل مجہول. How many of you do agree؟ یہ فعل مجہول ہے؟ نو سر، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی کنسٹرکشن جو ہے کیونکہ یہ سکون سے ایک بات سب کے لیے ایکسپلین کر دو. Why is it not فعل مجہول؟ فعل مجہول کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیش ہوتا ہے یا پہ، یعنی کہ پیٹرن ہوتا ہے. جی، فعل مجہول کا یا معروف کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. مجہول میں ماضی مجہول اگر ہو تو اس کا پیٹرن الگ ہے، اور مضارع مجہول اگر ہو
تو اس کا پیٹرن الگ ہے. ماضی مجھول کا کیا ہے؟ سر اگر ماضی ہے تو پہلے ہوگا پہلے جو لیٹر ہے اس پہ پیش ہوگا نو، پھر جو سیکنڈ این کلمہ ہے اس پہ زیر ہوگا، اور پھر لام کلمے پہ زبر ہوگا. Yes. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ اس کا ایک ہی پیٹرن ہے، اتنی بات یاد رکھنا چاہیے. نصرہ اور جو پہلا کلمہ ہے وہ پیش لے گا، اس کے بعد نصیرہ پہلے کلمے پہ پیش آئے گا، اور مڈل لیٹر پہ زیر آئے گا، اور پھر آخری پہ جیسا زبر ہے ویسا. یہ ایک ماضی مجہول کا پیٹرن ہے، اور اسی طرح سے ماضی معروف کا بھی پیٹرن ہے. مضارع کوئی اور بتائیں فاطمہ یا کوئی اور؟ واٹ از دا پیٹرن آف مضارع؟ سر مضارع میں جو ہے جو پریفکس میں پیش لگے گا، اور جو فا کلمے میں پہلے معروف بولیے نصرہ کا. ینسرا ین ینسرو ینسرو سر بھول گیا، ینسرو ینسرو ہے. یہ ماضی مضارع معروف ہے، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ مضارع مجہول. ینسر کیا پیٹرن؟ ینسر ہاں، پہلے مضارع کے جی پریفکس پہ کیا آئے گا؟ سر مضارع پیش آئے پیٹرن میں گا. پریفکس میں پیش آئے گا، فا کلمے میں جزم ہوگا، عین کلمے میں زبر ہوگا. ینصرو ینصرو یہ ایک پیٹرن پہ ہی ہوگا. اب یہ دیا جائے گا کیسا ہوگا؟ یہ بالکل یوافی مضارع ہے نا، اور پھر اس میں مڈل کلمے پہ زبر نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دیے جائیں گے اجورہم نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوں گے؟ دیں گے، وہ پورا دیں گے یا پورا وہ دے گا. یوافی سنگولر ہے، یو کا جو مضارع کا پریفکس ہے کس کے لیے ہے؟ یا کون ہے فاعل اس کا دینے والا؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کنڈیشن رکھی گئی، یہ جو بھی کرے گا then اللہ سبحانہ وتعالی will give him، اس میں فاعل مفعول سببیہ کے ساتھ، اجورہم، یہ اس کا مرکب اضافی ہو گیا، ان کا صلہ، ان کی مزدوری، ان کا اجر دے اللہ سبحانہ وتعالی will give them. So this is not a مجہول. تب یہ بیچ میں اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کو پھر ہم لیں گے تو اٹ بیکمز ہارڈ. اس کے لیے تھوڑی سیلف اسٹڈی بھی اور خود بھی ریوائز کرنا ہے، اور کچھ نہیں، کبھی کبھی ریوائز کرتے رہنا، تو اس سے آسانی ہو جائے گی. اور جو بالکل نئے کبھی کوئی آ گئے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ they should seek for an assistance from the seniors of the class who know most of the things. Okay. دوسرا سوال بہت اچھا ہے، اور اس میں انٹیلیجنٹ کوشچن بھی ہے. تیسرا سوال صرف میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا جواب اب نہیں دوں گا، آپ کو دعوت فکر دوں گا. وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوشچن ہے. اور دوسرا سوال ہے آیت نمبر 59 میں. یہ آیت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس آیت میں سائل نے یہ پوچھا میرے سے، آپ کے بھائی بندوں میں سے، کلاس میں سے ہی کسی نے سوال کیا ہوگا. I won't take the name, but it's an intelligent question. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی تدبر بھی کر رہا ہے. یہاں تک ہم کر لیے تھے ان
مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ، یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کمن کوئی آدم علیہ السلام کی طرف. آدم علیہ السلام من تراب، یہ بھی ہم کر لیے تھے. ثم ایک لفظ آیا تھا قال لہو. اب میرے سے سوال یہ ہوا کہ یہ ہو کی ضمیر کیا تراب کی طرف بھی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کو کہا کہ ہو جا اور وہ آدم ہو گئی؟ سوال انٹیلیجنٹ ہے، لیکن سوال کرنے والا گرامر سے بالکل واقف نہیں ہے، گرامر کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے کے سوال کیا. ہو کی ضمیر آپ بتائیے، کوئی ایک دو تین تو جواب دے دیے، کوئی چوتھا آنسر. Is it possible that who can refer to نو، تراب؟ کیوں؟ وہ مذکر کے لیے یوز ہوئی، اور تراب اگر ہو تو پھر مؤنث لہا ہونا چاہیے تھا. ویری گڈ. قال لہا ہم گرامر سے بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے سیکوینس ہے، یہ جو یہاں پر حرف استعمال ہوا ہے یہ آفٹر سم ایکشن استعمال ہوتا ہے. ثم ہمیشہ کوئی ایکشن کے بعد دوسرا ایکشن اگر ہو تو اس وقت ہی یہ حرف استعمال ہوتا ہے. اب وہ یہاں پر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق فرمائی. اس کے بعد وہ انسان یا پھر روح تو تھی نہیں، چلنے پھرنے کا قابل نہیں تھے، ایک پتلا تھے، اور اس پتلے کو سجدہ بھی نہیں فرمایا، سجدہ کروایا نہیں، بلکہ جب اس کے اندر روح پھونکی اپنی طرف سے کن، یعنی پھر اس کے بعد زندہ اور روح کے ساتھ جسم میں تبدیل ہو جاؤ، تو اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر جان بھی آ گئی، روح بھی آ گئی. تو دس کین ناٹ بی، دس ہو ول ناٹ ریفر ٹو تراب، کین ناٹ ریفر ٹو تراب. انصر کا جواب بالکل صحیح ہے. اگر تراب ہوتا ثم قال له کن، تراب سے کہا کہ ہو جائے. حالانکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزیں اپنے دست قدرت سے بنائی، باقی تمام چیزیں وہ کن سے ہی بنی ہیں. اور وہ تین چیزوں میں پہلی چیز سب کو معلوم ہے، آج کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. کیا تھی پہلی چیز؟ قلم. قلم. سب سے پہلے قلم تھا. دوسری چیز عرش، اللہ کا اپنا عرش اللہ نے بنایا. عرش کی سے پہلے کسی چیز کو بنایا، حضرت آدم کو. آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو. اور عرش سے کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے لا لیے، بلکہ کرسی. کرسی بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بنی. جو تین چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے، تیسری چیز بول گئے. جنت الفردوس، جنت العدن، تیسری چیز جو ایک اعلیٰ جنت ہے جس میں انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، انبیاء کا مقام جنت الفردوس ہے، اور بہت نیکوکاروں کی جگہ ہے. ویسے تو جنت کے بھی درجات ہیں، وہ بھی کن سے پیدا ہوئے ہوں گے، جہنم کے بھی درجات ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس یا پھر عدن بھی جسے کہتے ہیں. یہ تین چیزیں. بس یہ ایک سوال تھا. انٹیلیجنس ضرور ہے اس کے اندر، غور و فکر ضرور ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی گرامر آ جائے تو یہ سوال کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیا ہو کی ضمیر تراب کو ریفر کرے گی، کہ تراب سے کہا کن اور وہ ہو گئی آدم. اوکے. تیسرا سوال بہت انٹیلیجنٹ سوال ہے، اور بلکہ 2 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے تو مجھے بھی وہ سوال چونکا دیا تھا، اور وہ ہے ورس نمبر 55 I think 55 or 65
نہیں آئی تھنک اٹ از 65 تو ہم کرے نہیں نا ابھی. سکسٹی فور نہیں سوری نو نو ون سیکنڈ. آدم ان سے عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے ہوئے یس 55 ہی ہے. وائی از 55 55 ہے. اب یہ صرف سوال میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ کو نیکسٹ کلاس تک میں موقع دے رہا ہوں، آپ بھی غور کریے. بہت انٹیلیجنٹ سوال ہے اور واقع میں ہم اپنی تفسیر کرتے وقت اس کو اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکے تھے. یہ دیکھیے اس میں ہم 6 وعدوں کا ذکر کیے تھے اس آیت میں 55 میں. قال اللہ یا عیسیٰ، ان کو اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس قال اللہ یا عیسیٰ یہاں سے پورا مقولہ شروع ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں ہم نمبرنگ بھی کرے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا وعدہ کیا. نمبر 1 وعدہ انی متوفی کا کوئک ریسپانس. انی متوفی کا نمبر 1 یہ ایک. نمبر 2 وعدہ رافی کا اور تیسرا وعدہ مطہر کا من مطہر کا جی متحرکہ من الذین کفروا. اس کے بعد چوتھا وعدہ دیکھیے. چوتھے وعدے پہ سوال ہے جو مجھ سے کیا گیا. اتنا ایک بار پڑھیے. چوتھا وعدہ یہ ہے. چوتھا وعدہ جو میں انڈر لائن کیا وہ ہے کیا ہے وہ دانش الرحمن. چوتھا سوال وہ تیسرا سوال جو میرے پاس آیا بہت اہم بھی ہے اور بہت انٹیلیجنٹ کوشچن بھی ہے. آپ پڑھیں گے وہ اتنے آیت کا ٹکڑا وجائل دانش ہیں آپ. جی السلام علیکم سر. میں ہوں لیکن سر ایک دم سے جو اسکرین ڈسپلے تھا وہ غائب ہو گیا میرے پاس. ابھی اسکرین اٹ گاٹ بیک ناؤ. جی میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی اليوم القیامہ. اب اس میں اس کو ہم نے اس کا ترجمہ اور یہ سب وعدہ ہم کر لیا. ٹھیک ہے. جی اس میں سوال میں صرف سوال آپ کو بتا رہا ہوں. وجائل الذین اتبعوک یہ کس کے بارے میں ہے؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ الذین اتبعوک اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کریں گے آپ کی امت میں ہوں گے وہ فوق الذین کفروا ان کو اللہ سبحانہ و تعالی فوق اوپر بلندی کا مقام دے گا الی یوم القیامت اور یہ قیامت. تو میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی دیگر آیتوں سے بالکل یہ آیت ٹکرا رہی ہے. یہود کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اس وقت تک ضرورت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت ان کی شریعت خالد ہوئی
اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کرنا ضروری تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اور آج تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور یہود میں سے جو آج تک بھی باقی ہیں، ان سب کے لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت وہ دونوں شریعتیں قائم ہوئی، اور انہوں نے جو بنا لیے تھے، پورک کو حلال بنا لیا تھا، وائن کو حلال بنا لیا تھا، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تفصیل آ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے سارے عقیدے، ان کے حرام حلال سب تبدیل ہو گئے، اور اس شریعت پہ عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی امت سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی تمہاری لیکن اتباع کرے جو گا، خاکہ حضور زمین حضرت کہاں عیسیٰ جا علیہ رہی ہے؟ السلام کو فالو کریں گے، اسے پوچھ رہے سر۔ وہ بہت فوق الذین کفروا، تمام کافر، ابھی اس میں یہودی بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، اور جتنے ہیں آتش پرست بھی آ گئے، آئیڈل ورشپرز بھی آ گئے، یہ سب کافر میں ہے نا، وہ سب آ گئے۔ ان کے اوپر آپ کی امت کو، آپ کی اتباع کرنے والوں کو الی یوم القیامت، قیامت تک جو ہے میں ان کو یہ درجہ دوں گا، فوق الذین کفروا، وہ کافر ہوتے۔ اور انہوں نے حوالہ دیا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچنز they are in all over the world, they are in a good position، اور امریکہ کا بھی یہی حال ہے کہ جو میجورٹی اور کرسچنز، انگلینڈ میں بھی میجورٹی جو ترقی یافتہ مغربی ممالک کہلاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ تو مومنین سے وعدہ کیا گیا کہ جو حضور کی اتباع کریں گے، اور وہ ہی جو ہے فوق الذین کفروا، تمام کافروں پہ، چاہے وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اوپر ان کو فوقیت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سوال کو سمجھا آپ نے دانش؟ صرف سوال سمجھے، جواب نہیں ہے سمجھے کوئی بات نہیں۔ جی بالکل سر، سوال بالکل سمجھ میں آ گیا پورا، اور بڑا ایک میرے حساب سے اکثر یہ والا سوال کیا بھی جاتا ہے، یہ سوال ہوتا بھی ہے، بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے۔ میرے سے بھی بس اس کا جواب میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات کو ایک میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ کس قسم کا وعدہ ہے۔ بہت ہی پیاری سی بات ہے، سوال کرنے والا بھی ایک دم بہت سوچ سمجھ کے سوال کیا کہ یوم القیامتی، تو اس نے کہا کہ یہ تو صرف مومنین سے وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہے یا نہیں؟ صرف جو حضور کی اتباع کریں گے وہی کافروں پہ فوقیت اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رکھیں گے، وہ قیامت تک۔ Am I right? Come on. جی سر بالکل Am I بالکل right? ایسے ہی ہے، جو بالکل صحیح ہے، اور جو عیسیٰ علیہ بالکل۔ السلام کے لیکن فالوورز ہیں یہاں ان کے پر لیے بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ یہ جیسا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہے کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوقیت دے رہے ہیں ان کے فالوورز، میں اسی عیسیٰ علیہ لیے السلام خاص کے طور سے فالوورز۔ انوائٹ کیا جزاک اللہ خیر سر، اچھا کے سوال بارے ہے، میں بھی بالکل یہ بات کہی ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والا تدبر بھی کر رہا ہے۔ اب میں اس کو یہاں پر صرف سوال آپ کے سامنے رکھ کے آگے اپنا کام شروع کر رہا ہوں۔ اس کا جواب میں دیکھوں گا کچھ لوگ دے سکتے ہیں، اور اس پہ تدبر کریے، غور کریے، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس بھی سورسز ہوں گے، کوئی کتاب ہوگی یا کچھ ترجمے ہوں گے، یا کوئی آپ کے بھی مرشد ہوں گے
یا کوئی عالم ہوں گے جن سے آپ ٹچ میں ہوں گے، کچھ معلومات کریے خود اور اس کا جواب کیا ہوگا. اور بہت اہم اور بہت انٹیلیجنٹ کوشچن ہے میرے پاس کہ جو وعدہ مومنین سے کیا گیا، یہ جو 6 وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے اس آیت میں کیے جا رہے ہیں، ان کی امت کے لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ میں جو آپ کی اتباع کریں گے ان کو تمام آ، 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 امتوں پہ فوقیت دوں گا، یا امتوں پہ نہیں جو کفر کریں گے، جو آپ کا انکار کریں گے، اور قیامت تک. یہ قیامت تک اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے، الی یوم القیامہ. یہ تو صرف مومنین کے لیے ہے. میرا سوال کون کون سمجھے؟ انصار سمجھے؟ ابصار تم سمجھے؟ جی جی سوال تو سمجھ گئے جی. جلدی جلدی جواب دیجیے. ہاں ابصار جی جی سوال سمجھے آپ میرا؟ ہاں سوال سمجھ گئے. اس کے اوپر بس تھوڑا سا غور کر کے نیکسٹ کلاس میں کچھ لوگوں سے پوچھوں گا، وہ کچھ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دین ادروائز آئی ول آنسر دس کوشچن انشاءاللہ. ہمارا ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا جی کوشچن؟ سر، یس سر، تھوڑا تھوڑا آنسر بھی آ رہا ہے لیکن آج نہیں بتا رہی. شازیہ بات نہیں، ابھی نہیں، آج نہیں، سر سوال اس یہ کو ہے کہ غور اگر کرنے کے بعد ہی. سر کیا اس ٹکڑے میں کیا ان کے لائک ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ان کو فالو کرتے تھے، جنہوں نے فالو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں، یا آگے بھی کریں گے؟ تو آگے تو کرنے والے پھر مسلمان ہی ہوئے نا سر. تو یہ سمجھ نہیں آئی بات سوال میں. آپ خود دیکھ ادھر سا ہے، پڑھو خود ہی سوال میں آ جائے گا. یہ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر الفاظ میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، متوف کا اور رافیو کا، مطہر کا، ان کے بارے میں پرسنل بات ہو رہی ہے. اور جو لوگ ان کی اتباع کریں گے وہ ان کی امت ہے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوقیت دیں گے. الذین کفروا، یہ ان کی زندگی کی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن الہ یوم القیامتی جو آیا یہ غضب دھارا ہے. الہ یوم القیامتی نہیں ہو سکتا، بلکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب اتباع عیسیٰ ختم ہو جاتا ہے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہتا ہے. اب بھی آیا نہیں سمجھ میں؟ جی سر آ گیا، جواب بھی تھوڑا آ رہا ہے لیکن ابھی نہیں دے سکتے. شازیہ بس ختم. نہیں جواب ابھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے بھی نہیں ابھی. So we had finished up to which ayat? 59. یہ 2 آیتیں بشارت کی تھی اور پھر ایک بشارت کی تھی، اس کے بعد 59 ہو گئی تھی نا. جی 59 ہو گئی ہے سید صاحب. ثم قال له كن، اس کے بعد 60 ہم کو کرنا ہے، 61 آج کرنا ہے جی انشاءاللہ. 60 تو بہت آسان ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، باقی پورا وقت 61 کا جائے گی انشاءاللہ. کمان ایک ہی آیت ہے. Who wants to volunteer؟ میں کروں سید صاحب؟ بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک، تو یہاں تک لیں گے من گڈ ربک، ٹھیک ہے. الحق گڈ. کو دو طریقوں سے جو میں نے سیکھا ہے کہ ہم اس کو الحق کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے اس کی خبر ہے، یا پھر حق جو ہے خبر ہے اور اس میں جو چھپا ہوا ہے وہ مبتدا ہوگا. نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب اچھا پہلی جو بات کرے وہی صحیح ہے. وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ الحق معرفہ ہے. ہاں یہ الحق کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ الحق کس کے لیے ہے یہاں پر؟ یہ مبتدا کیا ہے؟ پہلے یہ مبتدا سمجھنا ہے. یہ الحق کس کے لیے ہے؟ یہ معرفہ ہے، اس میں معرفہ ہے.
کس کے لیے ہے؟ واٹ از الحق ہیئر؟ یہ خطاب کے لیے ہے. کتاب کیسا ہو گیا؟ تو اچھی بات کرتے کرتے ایک دم آپ نہیں، جو الحق ہے یہ پچھلی سورت کی طرف کیا جا رہا سورت یا ہے. یہ پچھلی قرآن آیتیں؟ کے لیے ہے، قرآن کے لیے الحق. قرآن کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے گئے ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا حق ہونا، یا جس طرح سے جو ان کے بلیف کے خلاف بات جا رہی ہے، سن آف گاڈ ہاں، وغیرہ، پریویس یہ ساری کی طرف باتیں جو آپ کو بتا دی گئی، all these things, it's a very big مبتدا، جس کے اندر وہ تمام معلومات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی کی گئی، اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں آ گیا ہے کہ جی ہم یہ وحی کر رہے ہیں. تو وہ پوری چیزیں ہی حق ہیں. اب جی اس کے بعد کوئی اور بلیف رکھتا ہے تو وہ باطل پہ ہے. جی بالکل بالکل. جی یہ پچھلی آیتوں وہ کی یہ ہے پورا قصہ پورا عیسیٰ قصہ. علیہ السلام کا، بیچ میں زکریا علیہ السلام کا، بی آدم بی مریم کا قصہ، جی اور پھر ان کی پیدائش، اور پھر ان کے ساتھ جو معجزہ ہوا کہ ابھی اور ایک کسی نے کہا تھا میرے سے کہ وہ 3 قسم کی پیدائش جو ہے معجزے سے ہوئی، ایک آدم علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی. لیکن یہاں پر بھی ایک معجزہ ایسا ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہوا اور حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہوا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے ان دا ووم آف دا مدر، اس میں جسم پہلے بنتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے. اور یہی بات آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، پہلے ان کا جسم خاکی بنا، اس کے بعد روح پھونکی گئی. پھر ان کے جسم کے ایک حصے سے حوا علیہ السلام کو پہلے بنایا گیا، ان میں روح پھونکی گئی. اس کے علاوہ بھی اور ہیں کہ کسی بیرن وائف سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہونا، یا پھر جو علیہ السلام کا پیدا ہونا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. The wife was barren and in very old age, unproductive age میں اولاد کا ہونا بھی ایک معجزہ ہے. جی لیکن اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی وہی طریقے سے ہوا جیسا عام طریقے پہ بچے ہوتے ہیں. اور پھر انسانوں کی تو یہ تخلیق ہوئی، لیکن جو زندہ چیزوں میں سے ایک تخلیق وہ تھی جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی تھی، کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلتی ہے جو پریگننٹ اونٹنی ہے، جو نہ نیچرل طریقے سے پیدا ہوئی تھی، نہ نیچرل طریقے سے پریگننٹ ہوئی تھی. پہاڑ کی میں سے ایک اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی نکلی تھی، جس کا مطالبہ قوم سمود نے کیا تھا. تو ایسی کچھ بہرحال بہت سی مثالیں. تو یہاں پر جو الحق ہے، وہ الحق ان تمام باتوں پہ ہے جی جو ان کی. اور یہی چیز عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبات میں یا اپنے تعلیم میں کہہ دی تھی کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے وہ میری حقیقت سے ساری دنیا کو واقف کرائیں گے. آج ان کو معلوم تھا یا اللہ نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کے بعد لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. اور اسی میں شاید ایک بات میں بھول گیا تھا کہ وہاں پر جب وہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم والی آیت کا نزول ہوا، تو وہاں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر کوئی دنیا میں آیا ہے تو اس کا باپ ہونا چاہیے. تو پھر آپ ہی بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون تھے، ان کے والد کون تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو انہی کے اوپر سوال جو ہے
یہ اسی بات کی وضاحت فرما دی کہ تم جو سوال کر رہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ان کے تو والد ہی نہیں، والدہ بھی نہیں تھی۔ حوا علیہ السلام کے والد کون تھے، والدہ کون تھی؟ اس کے لیے وہ جواب وہاں پر دیا گیا تھا جو آیت نمبر 59 میں ہم پڑھ کے اس سے پہلے کیا ہے۔ جی تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا بالکل آپ نے صحیح انالیسس کی، کسی اور طریقے میں مت جائیے۔ الحق و معرفہ بھی ہے اور مبتدا بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ مر رب کا، یہ اس کا کیا مقام ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، جار مجرور متعلق الحق۔ الحق میں جو ایک فعل محذوف ہے اس کی خبر ہے۔ جی یہ ایک حق ہے، یہ عربی میں نہیں ہوتا، ایک فعل محذوف ہے۔ الحق تو یہ اسم ہے، اسم کی خبر نہیں ہوتی، جی تو اس کے اسم اندر اسم محذوب کی ہے۔ خبر ہوتی ہے لیکن اس کا جار مجرور نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، جی فعل محذوف۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بالکل۔ لیکن الحق کو سمجھنا تھا، اور الحق الف لام کے ساتھ جب بھی آیا ہے وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی گئی وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی، اور یہ پورا واقعہ ان کی پیدائش کا جو معجزے میں معجزہ تھا، کہ جس میں انوکھی بات یہ تھی کہ پہلے روح پھونکی گئی، بعد میں جسم بنا، اور پھر this happened without a father. جی Is it clear? Clear to everyone? ہمرین نے اچھا کیا۔ کہیں گے کہ یہ ساری جو یہ اس گروپ کی جو بھی آیت اللہ نے بیان کی، یہ بات کو رد کرنے کے لیے وہ سب کے کو ریفر کر رہا ہے الحق، یا صرف ہم کہیں گے کہ پچھلی آیت میں جہاں انہوں نے اللہ نے نہیں ساری پوری بات، جی پوری ایک بات ہے، جی پچھلی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی یہی حق ہے، اس لیے کہ ان کا بلیف یہ تھا کہ وہ تین بلیف میں سے کوئی ایک اللہ جو ہے زمین پہ آئے، یا پھر سن آف گاڈ کا، اور تیسرا ٹرینیٹی کے، یہ سارے بلیف کو وہ باطل قرار دے رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلیے، ختم کروں سید صاحب؟ بالکل بالکل بالکل۔ فلا تکم من الممترین، جو فا ہے اس میں یہ سببیہ ہے، حرف سببیہ، اور یہ جو جملہ ہے یہ انشائیہ امریہ نفی ہے، جو لا ہے وہ حرف نفی ہے، اور تکن جو ہے یہ کانا کا جملہ ہے، اور آگے اس کی خبر ہے۔ کھانا کا جملہ ہے تو اور ایک چیز ہونا ضروری ہے، تو اس میں اسم ہونا چاہیے جو فائل ہونا چاہیے، فائل کہاں سے آ گیا؟ اسم، کھانا اسم، کا اسم سوری جی، اسم ہونا چاہیے، بالکل اسم ہونا چاہیے۔ تو فلا وہ کہاں تکننا، ہے؟ اسم کہاں ہے؟ یہ جو سیکنڈ پرسن ہے فلا تکننا، ہاں، جی یہ جو سیکنڈ تا، پرسن تو، یہ امر میں تا آیا ہے عام طور جی پہ سیکنڈ پرسن سنگولر، سنگولر، اگر پلورل ہوتا تو تکونو آتا تھا، تکن۔ جی اب یہ تکن، کون ہے؟ یہ اسم کس کو ریفر کر رہا ہے؟ اچھا کہ آپ مت ہو، یہ ان کی آپ طرف جا رہا ہے، ممترین کی طرف جا رہا ہے، شک کرنے والے، نہیں سوری، نہیں، یہ ان کی طرف جا رہا ہے جو اچھے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ کتنی باتیں مکس کر دی آپ کو، جی ایک میں بات تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی، فلا تکم من الممترین، تو اس میں وہ جو سب ہے پس صحیح ہے، صرف تکن شک کا کرنے اسم والوں سے، وہ جو ہے سیکنڈ پرسن سنگولر ہے، ہاں سیکنڈ پرسن سنگولر ہے، اور وہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہمیشہ آپ یا تم یا تو ہوتا ہے، آپ تم یا تو، مخاطب کو حکم ہوتا ہے کہ تم یا آپ اب ممترین میں سے نہ ہو، مترا جی کے میں نے شک کرنا۔ تو اب یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟
حکم کس کو دے رہے ہیں؟ یہ اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں، مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ آپ اس کے لیے سنگولر کیسا ہوگا؟ اور نہیں یہ تو جب پھر بھی یہ اللہ حضور صلی سبحانہ اللہ علیہ تعالیٰ وسلم، کلام، ہاں حضور صلی اتنا اللہ تو علیہ آپ کو وسلم، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جی اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑے۔ یہ جی سوال ہی نہیں ہوتا پیدا کہ آپ کو کوئی شک ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تمام واقعات جو آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسے شک ہوگا؟ تو عام طور پہ کی بات کسی سے کی جاتی ہے، لیکن وارن دوسروں کو کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں، ڈائریکٹ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرتے۔ اس کلام میں، کلام اللہ میں جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ ہی کو ڈائریکٹ خطاب کیا۔ خطاب آپ سے ہے، لیکن یہ آپ کے کیریکٹرسٹکس میں سے نہیں تھا کہ آپ کو اس بات پہ کوئی شک ہے، بلکہ آپ کو خطاب کر کے دوسروں کو جواب دے رہے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اب یہ نہیں ہے کہ ان باتوں پہ شک کرے کہ عیسیٰ ایسے نہیں ہے، ایسے پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ یہودی تو حضرت مریم پہ دنیا کی تہمتیں بھی لگا دیے تھے، وہ کوئی یوسف ان کے ریلیٹیوز میں تھے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے والد قرار دے دیے تھے، تو بہت سی باتیں، ان سب باتوں کا یہاں خاتمہ ہو گیا۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ 32 سے 59 تک کی مسلسل آیتیں آئی ہیں، پورا واقعہ جس میں حضرت مریم کی بھی پیدائش، حضرت زکریا اور یحییٰ کا بھی ذکر ہے، اس میں بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان سے یہودیوں کی دشمنی، اور پھر ان کے لیے مکر کرنا، اور پھر اس مکر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تدبیر، اور پھر آپ کو اٹھا لینا، اور پھر قیامت کے قریب آپ کو دوبارہ بھیجنا، پھر وہ آپ جو آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائیں گے، اسی شریعت میں عمل کریں گے، اور پھر کافروں کو، یہودیوں کو جو آپ کے اوپر یہ ایسا بلیف رکھتے تھے، سب کو قتل کریں گے، ایک ایک یہودوں کو۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک ایک چٹان اس وقت آپ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور ایک ایک چٹان اگر اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہو، کافر چھپا ہوا ہو، مشرک چھپا ہوا ہو، تو پتھر کو زبان دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ پکار کے کہے گا میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اس کو قتل کریں گے۔ تو بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تمام قاری قرآن، تمام نصارہ، تمام یہود اور جو بھی ہے ان سب سے انڈائریکٹ خطاب ہے۔ اور قرآن میں ایسی بلاغت بہت ہے کہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، انڈائریکٹلی مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، ان کی بالکل۔ جو امت اب ہے وہ ہوتی ہے موسٹلی، ہم، رائٹ؟ امت ہوتی ہے، یہود بھی ہو سکتے ہیں، اور نصرانی جو اسی بلیف پہ آج بھی اٹکے ہوئے ہیں جی کہ سن آف گاڈ یا ٹرینیٹی میں سے ایک ہیں، یا پھر اللہ زمین پہ آیا تھا۔ تو یہ اس کا لاسٹ کنکلوژن ہے وہ تمام آیتوں کا، کہ اب یہ ساری باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ is from 32 to 60، 32 to 60۔ جی جی یہ کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ کوئی 27-28 آیتیں ہوتی ہوں گی، بس یہ پورا جو ہے اس کا کنکلوژن ہے کہ یہی حق ہے، یہی باتیں حق ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور بلیف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جی بالکل، فلا تکن من الممترین، ڈائریکٹ خطاب آپ سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی پوری قومیں،
پورے disbelievers who has a different belief other than what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nothing can be added or subtracted from it. جی اس میں نہ کوئی چیز جمع ہو سکتی ہے نہ یہاں سے نکالی جا سکتی ہے. ذکر بہت بالکل سمپل آیت ہے لیکن الحق کو یہاں پر سمجھنا ضروری تھا. یہ حق کیا ہے؟ یہ تمام باتیں، یہ پورا قصہ جو 32 سے 59 تک چلا، وہ پوری باتیں وہی کی گئی ہیں اور یہی حق ہے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے واقف کرائی، اور آپ نے اس وقت کے اس وفد کو بھی واقف کرایا. اور پھر تا قیامت یہ بات رہے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو ان باتوں میں ہے. اور دوسری جگہ بھی آئے گا، سورہ نساء میں بھی آئے گا، مائدہ میں بھی آئے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور تقریباً یہی باتیں وہاں پر بھی ریپیٹ ہوں گی، جی لیکن انداز کچھ اور ہوگا. جی بالکل Is it clear? Any doubt؟ میں نہیں سمجھتا کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے نہیں، اندر، بالکل سمپل ہے. بالکل سمپل ہے بالکل. چلیے. Now this is the ayah which is very important. اس میں کچھ چیزیں ہم کو دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم سمجھیں گے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں بھی کریں گے. چلیے ابھی اس میں سے who wants to volunteer? Come on, quick. یہ بہت سست ہو جا رہے ہیں تم لوگ. I never expected you ہم that you will پرانے بھی کر سکتے ہیں. ہاں کر لو، کو ہو سکتے پرانے نئے کا نہیں آیا تھے، کوئی بھی کر سکتے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ، یہاں تک کر لیتے ہیں. بہت اچھا. ایسے ہی یہ ایک چیز میں آ جانا چاہیے کہ کتنا ٹکڑا ہے اتنے میں کہ گرامر ہو گئی ہے، بات پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا جملہ اس میں ایڈ ہوگا، پھر معنوں میں اضافہ ہوگا، پھر ایک تیسرا ٹکڑا ایڈ ہوگا، اس میں معنوں میں اضافہ ہوگا. تو ایک کمپلیٹ بات یہاں پر ختم ہو گئی. چلیے دین فا what تو are the حرف analysis of this fa؟ فا حرف سببیہ ہے. پھر من جو ہے وہ مبتدا ہے کیونکہ اسم ہے، اور حاجکا میں فعل، فاعل اور مفعول موجود ہے. حاجہ اس کا روٹ ورڈ ہے. حجہ حجت کرنا یا بحث کرنا، وہ بحث کیا. تو اور اس کے اندر کا جو ہے مفعول بھی ہے جو کہ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور یہ جو فائل ہے نا وہ من یعنی جو کوئی بھی ہے، لیکن ہم فائل اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ پہلے اگر فعل سے پہلے جو آ جائے اگر فائل تو اس کو فائل نہیں کہتے، لیکن ریفر ٹو من ہو گیا. اسی لیے جو کوئی بھی حجت کرے یا بحث کرے آپ سے، فی ہی اس معاملے میں، ہی کی ضمیر جا رہی ہے وہی جو کچھ ہم نے سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ جو کچھ وہ وفد آیا تھا. آئی ڈونٹ نو ہی کون ہے، مجھے کوئی وفد ہی ہوگا. سوئی ہے جی ہی اس معاملے میں، جی اس معاملے میں ہی کی ضمیر اس معاملے میں، اس بابت، بابت ایک اردو میں لفظ ہے، بابت کے معنی اباؤٹ کے ہیں. اباؤٹ دس، دیٹ از اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. یہ تمام اس معاملے میں اب بھی کوئی حجت کرتا ہے، اب بھی کوئی آپ سے بحث کرتا ہے اور آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا ہے. دس از اے سچویشن، دس از جسٹ اے سچویشن. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب بھی اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی اتنی باتیں مطمئن نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں رہتا. ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ایمان لے آتے
اور اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام he was not the son of God or he was not the God, he was not one of the Trinity، ہے نا، اس بات کو مان لیتے، لیکن اب بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اتنی باتیں سننے کے بعد۔ یا آج بھی اگر کوئی نسل یہودی ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے، اپنے عقیدے پہ قائم ہے، اور وہی الزامات یا تہمتیں اس کے ذہن میں ہے کہ وہ جو یوسف رشتہ دار تھے وہ جو ہے ان کے والد تھے، یا پھر ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، تو یہ ساری اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن یہاں پر خصوصاً اس وفد سے خطاب ہے۔ اب وہ اگر آج بھی اس کے بعد بھی اگر آپ سے حجت کرتے ہیں، اور کوئی سوالات کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کا جواب دینا، کنوینس کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ کن بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس یہ کے بعد کا ہی ٹکڑا کی ضمیر who جو ہے wants to take it؟ الحق پہ جاری ویسا دکھ رہا نا، ہی کی ضمیر۔ تو ساری چیزیں ہیں، بالکل ہی حق بھی ہو سکتا ہے، وہ حق کیا ہے، پھر وہی تمام باتیں جو عیسیٰ علیہ جی السلام کے تو بارے وہ میں کہی گئی زیادہ کا وہ بھی ہے جی نا۔ تو دونوں باتیں اس میں آ جائے گی، اس پورے واقعے کی طرف ہے، پوری صحیح بات کی طرف ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کے وفد کے لیے بھی ہے، اور پھر آج بھی کوئی ایسا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کا ٹکڑا who wants to do it from where to where؟ Homer had did a good job. Come on, quick responses. چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہے کہ کرتے جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کے تو میں کر خوشامدی لوں، کرنا کوئی نہیں پڑتا کر رہا، بولنے کے لیے۔ سر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں بھی تو میں کر کر لے سکتی سکتا ہوں۔ ہوں۔ کرو جلدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بعدی ما پہلے جلدی، پہلے جو بولا اس کا اسی سے کرو۔ چلو۔ من بعدی ما جاءک من العلم، یہاں تک لیں گے تو من بعدی جو ہے وہ یہ ایک سر ہے تو یہ فعلیہ جملہ، تو یہ من بعدی جو ہے وہ ہے جار مجرور، متعلق ہو رہا ہے یہ حاجہ کے، کیونکہ یہ وہ بحث کر رہے ہیں اس کے بعد بھی۔ ما جاءک من العلم، ما جو ہے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، تو ما جو ہے وہ اس میں موصول ہو کے مبتدا ہو جائے گا، اور جاءک اس کی خبر ہے جاءک من العلم، تو کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے فاعل ہے ما جاءک، تو ہم اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم اس کو مبتدا لیں گے، اور جاءک من العلم اس کی خبر ہوگی، اور جب ہم خبر کو کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو کہ جاءک میں ہو گیا فعل، فاعل اور مفعول، جس میں جو جا اس کا فعل ہے، اور جو اس کے فاعل ہے وہ ریفر ہو رہا ہے ماں کی طرف کہ جو آ گیا، اور کا جو ہے وہ مفعول بہی ہے جو کہ ریفر ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر من العلم، علم میں سے یعنی کہ جار مجرور متعلق ہے جاءک، کہ اس کے بعد بھی وہ آپ سے بحث کر رہے ہیں کہ جو تو آپ اس کے کی پاس آ اہمیت گیا کیا ہے؟ من سر العلم کی اہمیت کیا ہے؟ سر جو علم اللہ نے دیا من ابھی، جو العلم جار مجرور متعلق، سر جو آیا آپ کے پاس ابھی، یعنی کہ من ویسے تو العلم، بہت سارا بہت علم تھا، لیکن یہ جو ایک علم جو خاص طور پہ اس وقت بات ہو رہی ہے، جو اللہ نے یس، پیچھے آیتوں میں جو ویری گڈ، بتایا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہتے تھے اتنی چیزوں کا علم دیا۔ آپ بہترین طبیب بھی تھے، بہترین جنرل بھی تھے، بہترین ٹیچر بھی تھے، اور تمام چیزیں آپ کے اندر تھی جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم دے سکتے تھے، اور انبیاء اپنی امتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، تو آپ کو بہت ساری باتوں کا علم تھا، لیکن یہ علم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے پاس آ جانے کے بعد، اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دینے کے بعد بھی
اگر کوئی آپ سے حجت کرتا ہے اس معاملے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اب وہاں پر کیا کریں؟ یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، یہاں تک ایک بات. اینڈ بوتھ آف یو ڈیڈ اے گڈ جاب، ہے نا. یہ علم من العلم بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں، تمام قصص بیان کیے گئے. آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی علم دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی علم دیا تھا اللہ سبحانہ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. تمام انبیاء کے قصص جتنے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا. انہی میں سے ایک علم تفصیلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سارے حالات کا علم آپ کو دیا گیا تھا. من العلمی اس کی کوئی وسعت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا علم، سارا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کوئی نبی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر انبیاء میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا علم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم چاہا اتنا دیا. وہ جو علم ہے ان میں سے یہ جو علم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ بات آپ سے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اب یہاں سے فقل کے بعد سے جو ہو رہا ہے اس کو کون کرے گا یہاں سے؟ ایک چیز پوچھوں پہلے میں کون سر، یہ جو من بعدی کون ہے جاننے چاہیں؟ سب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں بولیے، سن رہا ہوں. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو من بعدی کو ہاں جار سن رہا ہوں، مجرور ہے، بولیے. من بعدی کا جو جار مجرور ہے اس کو ہم جا کا سے متعلق بولیں گے یا حاجہ کا سے متعلق بولیں گے؟ وہی بولے مجھے لگ رہا ہے کہ جا کا سے نہیں، متعلق من بولیں گے. بعد نہیں، حاجہ کا اگر وہ اس سے بھی متعلق کر لیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، آپ کے پہنچا دینے کے بعد، ومن حاجک فیہ ایسے بھی نکلیں گے. آپ کے پاس علم آ گیا، آپ نے پہنچا بھی دیا. اس کے من بعدی جو ہے کس سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں. کوئی ایسا کہ اس میں کوئی معنی میں فرق آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. حاجہ سے جوڑیے، پھر یا جا سے جوڑیے، کسی سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سیکوینس ہے کہ پہلے آپ کے پاس وحی آئی، آپ نے اس وحی سے لوگوں کو واقف فرما دیا، قرآن میں ریکارڈ ہو گیا، تا قیامت باقی رہنے والا ہے. اس علم کے آپ کے پاس آ جانے کے بعد اور قرآن میں وہ ریکارڈ ہو جانے کے بعد، یا وہ جو وقت تھا اس کے سامنے ساری باتوں کا ذکر کر دینے کے بعد، اسپیشلی اس آیت میں وقت کا ہی سے متعلق ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں. اٹ میکس نو ڈفرنس. اس سے ہماری گرامر کے لحاظ سے اس سے ہوگا یا اس سے ہوگا، یہ ایک سیکوینس ہے. یہ پہلے آپ کے پاس علم آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان تک پہنچا دیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ہے نا، کسی سے بھی آپ کر سکتے. پہلے آپ کے پاس علم ہے، خالی آپ کے پاس علم آتا اور دوسروں تک نہیں پہنچتا تو حاجہ کا اس وقت کوئی سوال ہی نہیں تھا. اس وقت بھی بحث کر سکتے تھے، حجت کر سکتے تھے. آیا بھی، آپ پہنچا بھی دیے، اس کے بعد بھی اگر حجت کرتے ہیں تو اب یہ کریں گے، اب یہ کریں گے آگے وہ پورا. چلیے اس کو بسم آگے، اللہ. آپ کے سوال کا جواب مل گیا. سر We should not stick up. بالکل مل گئی. میں کر Yes. لوں. چلیے بسم اللہ الرحمن. یس کمان. فقل جو پہلے بولا، فقل تعالوا روز ندعو. ایک ہی آدمی بولا کرے سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا بھاگ رہے وانفسکم. بھاگ رہے کیوں؟ ابھی بھاگ یہ رہے پورا کیوں آپ؟ مخولہ لے لیا میں، بھاگ رہے کیوں آپ؟ تو مخولہ پورا لے لیا. بہت دور تک ہے، بہت دور. اچھا نہیں پورا نہیں، اتنا ایک چھوٹا ٹکڑا ہمارا اچھا، یہی تو ہے. چھوٹا ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا ہم کریں گے. ابناءنا و ابناءکم تک لے لیں گے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. وہ بھی نہیں لیں گے، وہ بھی نہیں لیں گے،
وہ بھی نہیں لیں گے، خالی اس لیے فقل کہ لیں پھر گے. عطف کے بعد کوئی چیز معطوف فقل لے کے اس کے بعد مخولہ شروع ہو رہا ہے تعالو ندو ابنانا، یہاں تک لے لیں گے، یہاں تک ایک بات مکمل ہو رہی. فقل کیا ہے یہ فعل امر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. فا جو ہے یہ سببیہ ہے، ہم، اور تعالو میں فعل اور فاعل ہے. یہ سبب کس بات کا ہے؟ سبب یہ جو علم آ گیا آپ کے پاس، اور یہ جھگڑا اگر کرے تو جھگڑا نہیں، حجت، حجت حجت کرے اور علم آنے کے بعد وہ سبب ہے کہ آپ کہہ دیجئے. اب اس کے بعد اگر تو ان سے کہہ دیجئے. تعالو یہ جمع ہے واو الف، آؤ سب، ندعو ہم بلاتے ہیں، ہم، ابنانا یہ مضاف الیہ، ابنانا اپنے بیٹوں کو، تو اطفورا ہم، ابناکم پہ. کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں گئی. ندو کس کے لیے؟ ہم بلاتے ہیں، آپ نے ترجمہ کیا، وہ کس طرح فٹ ہوتا ہے؟ تعالو آؤ ہم بلاتے ہیں. ندو کس کے لیے؟ ندعو میں جو ہے یہی آپ میرے صلی تو اللہ کچھ علیہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم بلاتے ہیں، ندو کس کے لیے ہے؟ یہ یہ چیزیں تعالو ہیں جو ہم کو اصل سمجھنا ہے. آؤ سب گرامر بھی مطلب بہت ضروری ہے. آؤ، بلکہ اس کا جو بھی انکار کریں گے، آپ سے حجت کریں گے، ان سے پھر یا وہ جو وفد آیا تھا وہ جب بھی یہ آپ سے کوئی بھی اس بارے میں بات کریں گے تو وہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آؤ ندو، میں بلاتا ہوں، ہم بلاتے ہیں، مطلب وہ ایسا جمع میں. ندو ابنانا، چکرا گئے، چکرا گئے، چکرا گئے، جی چکرا گئے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پہلے ہم تعالو کو سمجھیں گے. یہ کس کا، کہاں سے یہ ورڈ نکلا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس میں میسیج کیا ہے. جی ایک لفظ ہے جس کے معنی سب کو معلوم ہے، اعلیٰ، یہ بڑا اونچا ہے نا. لیکن جب یہ اس کے ساتھ کوئی پریفکس لگ کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تعالو معنی اس کے معنی اس بات کی طرف آ جاؤ. اب یہ اگر حجت ہی کرنا ہے تو اب اس کا ایک حل ہے کہ آؤ. آؤ معنی یہاں پر یہ ایسا چل کے آنا نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ تو اگری کر سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعے پہ اگری نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کام کریں گے. اب یہ ندعو جو آیا ہے یہاں پر یہ ہم بلاتے ہیں نہیں معنی نکلیں گے، اچھا، تو اس کو بلکہ فائل لے یو لیں گے، اینڈ بلانے والے، وی. ہاں، فائل لے لیں گے، بلانے. فاعل ہے جی ندو، تم بھی اور ہم بھی. ہاں، یا ندو جو ہے ہم بلاتے ہیں نہیں معنی نکلیں گے. ندو ہے نا، بلاؤ تم اور ہم دونوں مل کے ایک کام کریں گے کہ تم بھی بلاؤ. کس کس کو بلاؤ اس کی تعریف اس کی بعد میں بات آئے گی، اور لیکن دونوں کا خطاب ہے. ہم بلاتے ہیں یعنی کیا ہے کہ ہم مانے تم اور ہم، وہ جو اپوزٹ گروپ ہے وہ بھی بلا لے اور میں بھی بلا لیتا ہوں. اب یہاں پر تھوڑی سی تفسیری بات کریں گے کہ مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کی جس کو عربی زبان میں مباہلہ کہتے ہیں، مباہلہ. اب اس کے بارے میں ایک قسم کی لعن یا لعنت کی کا طریقہ ہے. قرآن میں دو ہی قسم کے لعن یا خصمیاں ہی ہیں. ایک سورہ نور میں ذکر ہے وہ زانی کے پنشمنٹ کے لیے کہ پہلے تو گواہ
پیش کیے جائیں اس چیز کو، جو کوئی آئینی شاہد ہو، نہیں ہو تو پھر یہ لان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ 3 بار کہے کہ میں سچا ہوں، اور اگر 4تھی بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ وہ ایک لان کا طریقہ ہے۔ اب ایک مباہلہ ہے قرآن سے، اور کہیں ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نبی سے ان کی امت نے مباہلہ کیا، لیکن وہ جو وفد آیا تھا ان کا ایک ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن تھا، اس کا نام عاقب تھا، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس کا نام عاقب تھا۔ یہ بھی کرسچینٹی کا ایک بڑا عالم تھا، لیکن وفد کا جو بھی آتا ہے اس کا ایک مین آدمی ہوتا ہے، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ اس ہیڈ کے ساتھ اس نے جب یہ مباہلے کی، آپ نے اس سے ان لوگوں سے خواہش کی تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی اور کہا کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے، یہ نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں۔ عاقب جب وہاں سے نکلا تو اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ کسی نبی سے مباہلہ کرنے والی قوم باقی نہیں رہی، اب وہ وہیں پر ختم ہو گئی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی اس معاملے میں بے شمار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یہ واقعے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو اس کے بعد بھی وادی آگ بن جاتی اور وہ سب جل کے خاک ہو جاتے، اور وہی نہیں بلکہ ایک نصرانی بھی دنیا میں باقی۔ لیکن sorry we could not complete this ayat today، تو ایک 2-3 کاموں میں ہمارا وقت چلے گا، لیکن اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ 61 آیتیں کے بعد یہ گروپ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نیکسٹ منڈے آپ میں سے ہم سب جو ہے یہ 32 to 61 آیتوں کا قرآن سے ریویژن کریں گے، اور اتنا ہم پڑھے ہیں، تفصیل سے پڑھے ہیں کہ کوئی بھی ایک آیت لے گا اور میرا رول بہت کم رہے گا، آپ غلطیاں بھی کریں گے تو میں ایکسپٹ کر لوں گا، I will not stop you. I want to آپ کے ایفورٹس کیا ہیں۔ یہ وینسڈے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی، 62 بھی ہو جائے گی ممکن ہے، لیکن نیکسٹ منڈے اسٹل دیر از مچ مور ٹائم آپ کے پاس۔ ان آیتوں کا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک بار اچھی طرح سے ریویژن کر لینا ہے، اور اس کے بعد ایک دن میں ساری آیتیں نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، 2 کلاس لیں گے ہم، لیکن every one of you will be given a chance to recite one آیت۔ البتہ جو نئے لوگ ہیں ان کو میں چھوٹی آیتیں دوں گا، اور جو تھوڑے سے سینئرس ہیں جو کچھ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو تھوڑی بڑی آیتیں دوں گا۔ So remember that next Monday or next week we will revise اس وقت my role will be I will not do anything, just to hear you and find out what more help you need from me to understand آپ کا کہاں پر کمی ہے جس میں آپ کو میری مدد چاہیے انشاءاللہ۔ Do you agree that next week منڈے اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہ 28-30 آیتیں ایک ساتھ ہو جائیں، تو ممکن ہے 2 دن ہم دیں گے، اور 2 دن میں آپ کو یہ پوری آیتیں 32 to 61 آپ کو ریوائز کرنا ہے۔ ہم سورہ میں بھی ایسے کچھ خاص گروپ تھے اس میں اس کو ہم ریوائز کرتے تھے۔ ڈو یو ایگری 1 or 2؟ جی بالکل، جی Agree سر، to ایک ریسپانس انشاءاللہ۔ 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 اوکے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا یہ اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائیے، ہم کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائیے، ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، اس کو
ہمارا جو اجر ہے اس کو آخرت میں اور دنیا کے لیے اس کو عطا فرمائیے، اور اس سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اور جو بیمار ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں ان کی تمام مصیبتوں کو، بیماریوں میں شفا عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔